الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 52 فقہ بہار شریعت حصہ 6 حج کا بیان۔ پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ عمرے کا طریقہ سیکھا تھا، سمجھا تھا۔ اس میں بہت سارے الفاظ وہ ہوں گے جن کے معانی اور مطالب آپ لوگوں کو نہیں معلوم، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ بس اس کو سنتے جائیں، ایک مین خلاصہ، ایک آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا، اور جب ضرورت پڑے تو کتاب سے دیکھ کر ان الفاظ کی تعریفات اور ان کے احکام آپ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا یاد رہ جائے کہ حج کے مسائل بہار شریعت حصہ 6 میں ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ نے 100% اس سبق کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا، یعنی کہ سب سے منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے آپ سے۔ اتنی سمجھ آ رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین کریں کہ آپ بے شمار لوگوں میں سے ممتاز ہو جائیں گے کہ جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حج کے مسائل کون سی کتاب میں کہاں پر لکھے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فقہ کی کتاب ہے نا، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک مجتہد عالم دین کی لکھی ہوئی ہے۔ مجتہد ایسے عالم کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث کو ڈائریکٹ خود سمجھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اس پوری امت میں پتہ کتنے مجتہد ہوئے ہیں؟ کم و بیش صرف 100۔ لگا لیں حساب، صدیاں گزر گئی ہیں، مجتہد پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایک مجتہد تشریف لائیں گے، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے مجتہد تھے۔ آپ کی لکھی ہوئی یہ فقہ ہے، یعنی کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سمجھا کہ طہارت کے مسائل یوں ہیں، نماز یوں ہے، حج یوں ہے، اسے کہتے ہیں فقہ حنفی۔ تو یہ حج کا طریقہ فقہ حنفی کے مطابق ہے۔ خیر، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جب حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو بیرون ممالک سے، دوسرے شہروں سے، حتیٰ کہ مدینہ سے بھی لوگ جو مکہ جاتے ہیں تو 2 طرح کے احرام ہوتے ہیں، یا تو حج قران یا حج تمتع۔ قران والے کیا کرتے ہیں کہ عمرے کی بھی نیت کرتے ہیں، حج کی بھی کرتے ہیں، دونوں کی اکٹھی۔ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ مکہ جا کے عمرہ کرنے کے بعد بھی ان کی حالت احرام رہتی ہے اور پابندیاں رہتی ہیں۔ دوسرے وہ ہیں حج تمتع والے، وہ صرف عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، اپنے میقات سے آگے جاتے ہی عمرہ کر کے بالکل ختم پابندیاں، بالکل نارمل کپڑوں میں آ جاتے ہیں، سلے سلائی کپڑے اور سارا کچھ۔ عورتیں جو ہے نقاب وغیرہ کر سکتی ہیں۔ اب ہیں وہ مکہ پاک میں رہتے، بالکل نارمل لائف ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ اللہ کرنا ہے۔ تو اس دنوں میں کیا کرنا چاہیے، آئیے سنتے ہیں۔ اب یہ سب حجاج، قارن، متمتع، مفرد کوئی ہو کہ مینا کے جانے کے لیے مکہ مکرمہ میں 8ویں تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، ایام اقامت میں جس قدر ہو سکے نیرا طواف بغیر اجتباع و رمل و سعی کرتے رہیں، یعنی کہ طواف کے، یعنی کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر، اس کو ایک طواف کہتے ہیں، کہ باہر والوں کے لیے یہ سب سے بہتر عبادت ہے، اور ہر 7 پھیروں پر مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ وجہ کیا ہے؟ نفلوں کا نہیں کہا، روزوں کا نہیں کہا۔ وجہ یہ ہے کہ نفل روزے تو وطن میں بھی ہو سکتے ہیں، طواف ایسی عبادت ہے جو صرف وہاں پر ہو سکتی ہے، تو زیادہ وقت اس میں لگائیں۔ زیادہ احتیاط یہ ہے کہ عورتوں کو طواف کے لیے شب کے 10-11 بجے جب ہجوم کا ماحول لے جائیں، یوں ہی صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے بھی
عورتیں نماز فرود گاہ یعنی اپنی قیام گاہ، آج کل جیسے ہوٹل ہیں، اس ہی میں پڑھیں۔ نمازوں کے لیے جو دونوں مسجد کریم میں حاضر ہوتی ہیں، جہالت ہے کہ مقصود ثواب ہے، اور خود حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنا ہے۔ ہاں، عورتیں مکہ معظمہ میں روزانہ ایک بار رات میں طواف کر لیا کریں، اور مدینہ طیبہ میں صبح و شام صلاۃ والسلام کے لیے حاضر ہوتی رہیں۔ اب یا مینا سے واپسی کے بعد جب کبھی رات و دن میں جتنی بار کعبہ معظمہ پر نظر پڑے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار کہیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور دعا کریں کہ وقت قبول ہے۔ طواف میں یہ باتیں حرام ہیں۔ طواف اگرچہ نفل ہو، اس میں جو باتیں حرام ہیں: بے وضو طواف کرنا حرام ہے، کوئی عضو جو ستر میں داخل ہے اس کا چہارم کھلا ہونا، مثلا ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی، بے مجبوری سواری پر یا کسی کی گود میں یا کندھوں پر طواف کرنا، بلا عذر بیٹھ کر سرکنا یا گھٹنوں چلنا، کعبہ کو داہنے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا، طواف میں حتیم کے اندر ہو کر گزرنا، 7 پھیروں سے کام کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام، ناجائز، گناہ۔ طواف میں یہ باتیں مکروہ ہیں: فضول بات کرنا، بیچنا، خریدنا، حمد و نعت و منقبت کے سوا کوئی شعر پڑھنا، ذکر یا دعا یا تلاوت یا کوئی کلام بلند آواز سے کرنا، اچھا یہ بھی مکروہ ہے، مطلب کہ اتنی آواز رکھیں کہ خود سنیں، دوسروں کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ ناپاک کپڑے میں طواف کرنا، رمل یا استباح، بوسہ سنگ اسود جہاں جہاں ان کا حکم ہے ترک کرنا، طواف کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا، یعنی کچھ پھیرے کر لیے پھر دیر تک ٹھہر گئے یا کسی کام میں لگ گئے، باقی پھیرے بعد کو کیے، مگر وضو جاتا رہے تو آ کر کرے، تو کر آئے، یا جماعت قائم ہوئی اور اس نے ابھی نماز نہ پڑھی تو شریک ہو جائے، بلکہ جنازہ کی نماز میں بھی طواف چھوڑ کر مل سکتا ہے، باقی جہاں سے چھوڑا تھا آ کر پورا کر لے، یوں ہی پیشاب پخانہ کی ضرورت ہو تو چلا جائے، وضو کر کے باقی پورا کرے۔ ایک طواف کے بعد جب تک اس کی رکعتیں نہ پڑھ لے دوسرا طواف شروع کر دینا، مگر جب کہ کراہت نماز کا وقت ہو، جیسے صبح صادق سے بلندی آفتاب تک یا نماز عصر پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک، اس میں متعدد طواف بے فصل نماز جائز ہیں۔ وقت کراہت نکل جائے تو ہر طواف کے لیے 2 رکعت ادا کرے، اور اگر بھول کر ایک طواف کے بعد بغیر نماز پڑھے دوسرا طواف شروع کر دیا تو اگر ابھی ایک پھیرا پورا نہ کیا ہو تو چھوڑ کر نماز پڑھے، اور پورا پھیرا کر لیا ہے تو اس طواف کو پورا کر کے نماز پڑھے۔ خطبہ امام کے وقت طواف کرنا، جماعت فرض کے وقت کرنا، ہاں اگر خود پہلی جماعت میں پڑھ چکا ہے تو باقی جماعتوں کے وقت طواف کرنے میں حرج نہیں، اور نمازیوں کے سامنے گزر بھی سکتا ہے کہ طواف بھی نماز ہی کی مثل ہے۔ طواف میں کچھ کھانا، پیشاب پخانہ یا ریح کے تقاضے میں طواف کرنا، تو یہ باتیں کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ اچھا، جماعت کے حوالے سے وضاحت کر دوں کہ آج کل چونکہ وہاں پر وہابی امام ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ باتیں طواف و سعی دونوں میں جائز ہیں، یہ باتیں طواف و سعی دونوں میں مباح ہیں: سلام کرنا، جواب دینا، حاجت کے لیے کلام کرنا، فتویٰ پوچھنا، فتویٰ دینا، پانی پینا، حمد و نعت و منقبت کے شعار آہستہ پڑھنا، اور سعی میں کھانا بھی کھا سکتا ہے۔ سعی میں یہ باتیں مکروہ ہیں۔ سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان چلنے کو۔ بے حاجت اس کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا، مگر جماعت قائم ہو تو چلا جائے، جماعت اگر سنی امام ہو تو چلا جائے۔ یوں ہی شرکت جنازہ یا قضاء حاجت یا تجدید وضو کو جانا، اگرچہ سعی میں وضو ضرور نہیں۔ خرید و فروخت، فضول کلام، صفا یا مروہ پر نہ چڑھنا، مرد کا مسعی میں بلا عذر نہ دوڑنا، طواف کے بعد بہت تاخیر کر کے سعی کرنا، ستر عورت نہ ہونا، پریشان نظر یعنی ادھر ادھر فضول دیکھنا، سعی میں بھی مکروہ ہے، طواف میں اور زیادہ مکروہ ہے۔
اچھا، مدنی چینل پر آج کل اللہ کے فضل سے حج کے حوالے سے تربیتی اجتماعات ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، ویڈیو دکھائی جا رہی ہیں۔ تو اگر آپ مدنی چینل کے سلسلوں میں شریک رہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ فقہ کے جو مسائل ہیں طواف کے حوالے سے بالخصوص یہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ طواف و سعی کے مسائل میں مرد و عورت کے فرق۔ طواف و سعی کے سب مسائل میں عورتیں بھی شریک ہیں، مگر اجتباء، رمل، مسعی میں دوڑنا، یہ تینوں باتیں عورتوں کے لیے نہیں۔ مزاحمت کے ساتھ بوسہ سنگ اسود یا رکن یمانی کو چھونا یا کعبہ سے قریب ہونا یا زمزم کے اندر نظر کرنا یا خود پانی بھرنے کی کوشش کرنا، یہ باتیں اگر یوں ہو سکیں کہ نامحرم سے بدن نہ چھوئے تو خیر، ورنہ الگ تھلگ رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے۔ مینا کی روانگی اور عرفہ کا وقوف۔ قرآنی آیت اور احادیث مبارکہ ہم یہاں نہیں پڑھ رہے، انشاءاللہ تعالی بخاری شریف میں پڑھیں گے، ان کی شرح بھی پڑھیں گے۔ تو ہم فقہی مسائل سے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ 7ویں تاریخ، مسجد حرام میں بعد نماز ظہر امام خطبہ پڑھے گا، اسے سنو۔ اس خطبہ میں مینا جانا اور عرفات میں نماز اور وقوف اور وہاں سے واپس ہونے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ یہ خطبہ جو ہے نا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، اور آج کل ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، یہ ہوتے بھی وہابی ہیں تو ان کی سننی نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، جو ہمارے سنی بریلوی علماء بتاتے ہیں۔ یوم الترویہ میں کہ 8ویں تاریخ کا نام ہے، جس نے حرام نہ باندھا ہو باندھ لے، اور ایک نفل طواف میں رمل و سعی کر لے جیسا کہ اوپر گزرا، اور احرام کے متعلق جو آداب پیشتر بیان کیے گئے، غسل کرنا، خوشبو لگانا، وہ یہاں بھی ملحوظ رکھے اور نہا دھو کر مسجد الحرام شریف میں آئے، طواف کرے، اس کے بعد طواف کی نماز بدستور ادا کرے، پھر 2 رکعت سنت احرام کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد حج کی نیت کرے اور لبیک کہے۔ جب آفتاب نکل آئے مینا کو چلو، اگر آفتاب نکلنے کے پہلے ہی چلا گیا جب بھی جائز ہے، مگر بعد میں بہتر، زوال کے بعد بھی جا سکتا ہے، مگر ظہر کی نماز مینا میں پڑھے، اور ہو سکے تو پیادہ جاؤ۔ اچھا، پیادہ کے بارے میں عرض کر دوں کہ بالخصوص یو کے والوں کے خیمے نا وہ بالکل مینا کی دوسری طرف ہوتے ہیں، اللہ خیر کرے، یعنی کہ پورا مینا شریف گزر کے نا بالکل اینڈ پہ جانا ہوتا ہے، تو بہت ووک ہوتی ہے، مطلب زبردست ووک ہوتی ہے۔ اور جو ہے پاکستان والے عام طور پہ ان کے جو ہے نا خیمے جلدی آ جاتے ہیں، جو ہی مینا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا وہ شروع ہو جاتا ہے، شاید ہر سال وہ بدلتے رہتے ہوں۔ تو جس نے بھی جانا ہے نا حج کے لیے تو چلنے پھرنے کی عادت بنا لیں، کہہ لیں بھی روزانہ جیسے نا کوئی 5-7 کلومیٹر چل لیا کریں پیدل، چاہے وہ ٹریڈ مل مشین گھر میں رکھ لیں، اس پہ چلا کریں تیز تیز، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سہولت رہے گی۔ نہیں تو وہاں پر گاڑی بھی نہیں ملتی عام طور پہ، تو ہانپتے کانپتے بیٹھتے اٹھتے آپ نا وہاں پر مینا میں چلیں گے۔ یہ میں مینا کے اندر کی باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا، گاڑیاں ہوتی ہیں ہوٹل سے مینا سے عرفات، گاڑیاں ہوتی ہیں، بے فکر رہیں۔ پھر عرفات سے مزدلفہ بھی گاڑی لے کر جاتی ہے، تو پیدل چلنا چاہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اور جب مزدلفہ سے صبح اٹھ کے جاتے ہیں نا مینا کنکریاں مارنے، وہاں تو گاڑی نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گاڑی کا، تو وہ بھی ٹھیک ٹھاک ووک ہو جاتی ہے، پیدل چلنا ہوتا ہے۔ تو مرد ہوں یا خواتین، تو چلنے پھرنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر بہت سکھ پائیں گے۔ تو مینا میں کیا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے 8ویں ذی الحجہ کی، یہ سنت بھی ہے۔ ہو سکے تو پیادہ جاؤ کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ نیکیاں تخمیناً 78 کھرب 40 ارب آتی ہیں، اللہ اللہ۔
اور اللہ کا فضل اس نبی کے صدقہ میں اس امت پر بے شمار۔ جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ راستے بار لبیک و دعا و درود و ثنا کی کثرت کرو، جب منہ نظر آئے یہ دعا پڑھو، اللہم ہاذی منن فمنن علی بما مننت به علی اولیائک۔ یہاں رات کو ٹھہرو، آج ظہر سے نویں کی صبح تک 5 نمازیں یہیں مسجد خیف میں پڑھو۔ مسجد خیف میں بہت رش ہوتا ہے اور عام طور پہ اپنے اپنے خیموں میں لوگ پڑھتے ہیں۔ آج کل بعض مطوفوں نے یہ نکالی ہے کہ 8ویں کو مینا میں نہیں ٹھہرتے، سیدھے عرفات پہنچتے ہیں۔ ان کی نہ مانیں اور اس سنت عظیمہ کو ہرگز نہ چھوڑے۔ قافلہ کے اصرار سے ان کو بھی مجبور ہونا پڑے گا۔ شب عرفہ مینا میں ذکر و عبادت سے جا کر صبح کرو، سونے کے بہت دن پڑے ہیں اور نہ ہو تو کم از کم عشاء و صبح جماعت اولیٰ سے پڑھو کہ شب داری کا ثواب ملے۔ جماعت ہوتی ہیں اپنے اپنے خیموں میں، اور باوضو سو کے روح عرش تک بلند ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہقی و طبرانی وغیرہ ہما نے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفہ کی رات میں یہ دعائیں 1000 مرتبہ پڑھے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا پائے گا، جبکہ گناہ یا قطع رحم کا سوال نہ کرے۔ تو یہ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ صبح مستحب وقت نماز پڑھ کر لبیک و ذکر و درود شریف میں مشغول رہو، یہاں تک کہ آفتاب کوہ صبیر پر کے مسجد خیف شریف کے سامنے ہے چمکے۔ اب عرفات کو چلو، عرفات چلو عرفات، دل کو خیال غیر سے پاک کرنے میں کوشش کرو کہ آج وہ دن ہے کہ کچھ کا حج قبول کریں گے اور کچھ کو ان کے صدقہ میں بخش دیں گے۔ اللہ اللہ، محروم وہ جو آج محروم رہا۔ وسوسے آئیں تو ان سے لڑائی نہ باندھو کہ یوں بھی دشمن کا مطلب حاصل ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم اور خیال میں لگ جاؤ۔ لڑائی باندھی جب بھی تو اور خیال میں پڑے، بلکہ وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ کرو۔ یہ سمجھ لو کہ کوئی اور وجود ہے جو ایسے خیالات لا رہا ہے، مجھے اپنے رب سے کام ہے، یوں انشاءاللہ تعالی وہ مردود ناکام واپس جائے گا۔ اگر عرفہ کی رات مکہ میں گزاری اور نویں کو فجر پڑھ کر مینا ہوتا ہوا عرفات میں پہنچا تو حج ہو جائے گا، مگر برا کیا کہ سنت کو ترک کیا۔ سنت کیا ہے؟ مینا کا جو قیام ہے۔ یوں ہی اگر رات کو مینا میں رہا مگر صبح صادق ہونے سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا آفتاب نکلنے سے پہلے عرفات کو چلا گیا تو برا کیا۔ اور اگر 8ویں کو جمعہ کا دن ہے، جب بھی زوال سے پہلے مینا کو جا سکتا ہے کہ اس پر جمعہ فرض نہیں، اور جمعہ کا خیال ہو تو مینا میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے جبکہ امیر مکہ وہاں ہو یا اس کے حکم سے کام کیا جائے۔ راستے بار ذکر و درود میں بسر کرو، بے ضرورت کچھ بات نہ کرو، لبیک کی بے شمار بار بار کثرت کرتے چلو، اور مینا سے نکل کر یہ دعا پڑھو جہاں لکھی ہوئی ہے، جب نگاہ جبل رحمت پر پڑے۔ اللہ اللہ، ان امور میں اور زیادہ کوشش کرو کہ انشاءاللہ تعالی وقت قبول ہے۔ عرفات میں اس پہاڑ کے پاس یا جہاں جگہ ملے شارع عام سے بچ کر اترو۔ عام طور پہ بس جو ہے آپ کے خیمے کی طرف لے کر جائے گی تو وہیں اتریں گے۔ آج کے ہجوم میں کہ لاکھوں آدمی، ہزاروں ڈیرے خیمے ہوتے ہیں، اپنے ڈیرے پر جا کر واپسی میں اس کا ملنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے پہچان کا نشان اس پر قائم کر دو کہ دور سے نظر آئے۔ مستورات ساتھ ہوں تو ان کی برقع پر بھی کوئی کپڑا خاص علامت چمکتے رنگ کا لگا دو کہ دور سے دیکھ کر تمیز کر سکو اور دل مشوش نہ ہو، تشویش میں نہ ہو۔ دوپہر تک زیادہ وقت اللہ عز و جل کے حضور زاری اور خالص نیت سے حسب طاقت صدقہ و خیرات و ذکر و لبیک و درود و دعا و استغفار و کلمہ توحید میں مشغول رہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب میں بہتر وہ چیز جو آج کے دن میں نے اور آج سے پہلے انبیاء نے کہی یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اور چاہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہے، دوپہر سے پہلے کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے فارغ ہو لے کہ دل کسی طرف لگا نہ رہے۔ کھانے بڑے ملتے ہیں ماشاء اللہ، کھانے کی فکر نہیں کرنی،
آج کے دن جیسے حاجی کو روزہ مناسب نہیں، دعا میں ضعف ہوگا، یوں ہی پیٹ بھر کھانا سخت زہر اور غفلت اور کسل کا باعث ہے۔ 3 روٹی کی بھوک والا ایک ہی کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ کے لیے یہی حکم دیا ہے اور خود دنیا سے تشریف لے گیا، اور جو کہ روٹی کبھی پیٹ بھر نہ کھائی، حالانکہ اللہ عز و جل کے حکم سے تمام جہاں اختیار میں تھا اور ہے۔ انوار و برکات لینا چاہو تو نہ صرف آج بلکہ حرمین شریفین میں جب تک حاضر ہو تہائی پیٹ سے زیادہ ہرگز نہ کھاؤ، مانو گے تو اس کا فائدہ اور نہ مانو گے تو اس کا نقصان آنکھوں دیکھ لو گے۔ اللہ اللہ، ہفتہ بار اس پر عمل کر تو دیکھو، اگلی حالت سے فرق نہ پاؤ جبھی کہنا جی بچے تو کھانے پینے کے بہت سے دن ہیں، یہاں تو نور و ذوق کے لیے جگہ خالی رکھو۔ چلیں جی، عالم کورس اردو کے شرکا نیت فرمائیں انشاءاللہ تعالی بھوک سے کم کھایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب دوپہر قریب آئے تو نہاؤ کی سنت مؤکدہ ہے، اور نہ ہو سکے تو صرف وضو۔ اچھا، وہاں پر ٹوائلٹس ہوتی ہیں تو وہاں پانی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، اور جیسے ٹوائلٹ میں آپ گئے نا تو ادھر ہی مطلب وہ پائپ کے ذریعہ سے شاور کی ترکیب ہو جاتی ہے، بڑی اچھی ترکیب ہوتی ہے، اور یہ سعادت مجھے بھی اللہ کے فضل سے 2012 میں ملی ہے۔ عرفات میں ظہر و عصر کی نماز دوپہر ڈلتے ہی بلکہ اس سے پہلے کہ امام کے قریب جگہ ملے مسجد نمرہ جاؤ، سنتیں پڑھ کر خطبہ سن کر امام کے ساتھ ظہر پڑھو، اس کے بعد بے توقف عصر کی تکبیر ہوگی، معاً جماعت سے عصر پڑھو، بیچ میں سلام و کلام تو کیا معنی، سنتیں بھی نہ پڑھو اور بعد عصر بھی نفل نہیں۔ یہ ظہر و عصر ملا کر پڑھنا جبھی جائز ہے کہ نماز یا تو سلطان پڑھائے یا وہ جو حج میں اس کا نائب ہو کر آتا ہے۔ جس نے ظہر اکیلے یا اپنی خاص جماعت سے پڑھی اسے وقت سے پہلے عصر پڑھنا جائز نہیں۔ اچھا، یہ جو نا ایک امام کے پیچھے ترکیب نہیں بنتی، ہم تو ویسے بھی نہیں پڑھتے کہ وہابی امام ہوتے ہیں عام طور پہ، مگر اتنی کثیر ماشاءاللہ عوام ہوتی ہے نا، جماعت ہوتی نہیں ہے اکٹھی، سپیکروں کا سسٹم بھی نہیں بن پاتا، تو جو وہاں پر خیمے ہوتے ہیں نا اپنے، تو اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں ہوتی ہیں، ظہر کی الگ پھر عصر کی الگ، ملا کر دونوں نمازیں جو جہاں ایک وقت میں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں پوری جماعت ملنا شرط نہیں، بلکہ ظہر کے آخر میں شریک ہوا اور سلام کے بعد جب اپنی پوری کرنے لگا اتنے میں امام عصر کی نماز ختم کرنے کے قریب ہوا، یہ سلام کے بعد عصر کی جماعت میں شامل ہوا جب بھی ہو گئی۔ اچھا، پھر ملا کر پڑھنے کا وہ ایک اور مسئلہ جہاں پر لکھا ہے، عرفہ کا وقوف، خیال کرو جب شہرہ کو یہ وقت دعا کے لیے فارغ کرنے کا اس قدر اہتمام ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ، یعنی عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھنے کا حکم دیا، تو اس وقت اور کام میں مشغولی کس قدر بےہودہ ہے۔ بعض احمقوں کو دیکھا کہ امام تو نماز میں ہے یا نماز پڑھ کر موقف کو گیا اور وہ کھانے پینے حقے چائے اڑانے میں ہیں، خبردار ایسا نہ کرو، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہی فوراً موقف یعنی وہ جگہ کہ نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک وہاں کھڑے ہو کر ذکر و دعا کا حکم ہے، اس جگہ کو روانہ ہو جاؤ، اور ممکن ہو تو اونٹ پر کی سنت بھی اور ہجوم میں دبنے کچلنے سے محافظت بھی۔ اونٹ پر ممکن نہیں آج کل وہاں پر، بعض مطوف اس مجمع میں جانے سے منع کرتے اور طرح طرح ڈراتے ہیں، ان کی نہ سنو کہ وہ خاص نزول رحمت عام کی جگہ ہے۔ ہاں، عورتیں اور کمزور مرد یہیں سے کھڑے ہوئے دعا میں مشغول ہوں کہ بطن ارنا کے سوا سارا میدان موقف ہے، اور یہ لوگ بھی یہی تصور کریں کہ ہم اس مجمع میں حاضر ہیں، اپنی 1.5 اینٹ کی الگ نہ سمجھیں۔ اس مجمع میں یقیناً بکثرت اولیاء بلکہ الیاس و خضر علیہم السلام 2 نبی بھی موجود ہیں۔ یہ تصور کریں کہ انوار و برکات جو مجمع میں ان پر اتر رہے ہیں، ان کا صدقہ ہم بیکاریوں کو بھی پہنچتا ہے، یوں الگ ہو کر بھی شامل رہیں گے، اور جسے ہو سکے تو وہاں کی حاضری چھوڑنے کی چیز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ امام سے نزدیک جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے رو بقبلہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، جبکہ ان فضائل کے حصول میں وقت یا کسی کو اذیت نہ ہو، دقت یا کسی کو اذیت نہ ہو، ورنہ جہاں اور جس طرح ہو سکے وقوف کرے، امام کی داہنی جانب اور بائیں روبرو سے افضل ہے۔
یہ وقوف ہی حج کی جان اور اس کا بڑا رکن ہے۔ وقوف کے لیے کھڑا رہنا افضل ہے، شرط یا واجب نہیں۔ بیٹھا رہا جب بھی وقوف ہو گیا۔ وقوف میں نیت اور رو بقبلہ ہونا افضل ہے۔ وقوف کی سنتیں: غسل، دونوں خطبوں کی حاضری، دونوں نمازیں ملا کر پڑھنا، بے روزہ ہونا، باوضو ہونا، نمازوں کے بعد فوراً وقوف کرنا۔ بعض جہل یہ کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر رومال ہلاتے ہیں، اس طرح کی حرکتوں سے بچا جائے۔ وقوف کے آداب: اب وہ کہ جہاں ہیں اور وہ کہ ڈیروں میں ہیں، سب ہمتاً صدق کے دل سے اپنے کریم مہربان رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہاں پر سارا جو بتایا جا رہا ہے نا، بالخصوص دعائیں کرنی ہیں اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنی زبان میں، جیسے ہو سکے تضرع زاری عاجزی کرتے ہوئے اللہ پاک کے حضور خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، اور مختلف دعائیں یہاں پر لکھی بھی ہوئی ہیں۔ وقوف کے مکروہات: یہاں یہ باتیں مکروہ ہیں: غروب آفتاب سے پہلے وقوف چھوڑ کر روانگی جبکہ غروب تک حدود عرفات سے باہر نہ ہو جائے ورنہ حرام ہے۔ نماز عصر و ظہر ملانے کے بعد موقف کو جانے میں دیر، اس وقت سے غروب تک کھانے پینے یا توجہ باخدا کے اس وقت کسی کام میں مشغول ہونا، کوئی دنیاوی بات کرنا، غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں دیر کرنا، مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھنا، موقف میں چھتری لگانے یا کسی طرح سایہ چاہنے سے حت المقدور بچو، ہاں جو مجبور ہے معذور ہے۔ تنبیہ: ضروری اشد ضروری۔ بد نگاہی ہمیشہ حرام ہے، نہ کہ حرام میں، نہ کہ موقف یا مسجد الحرام میں، نہ کہ کعبہ معظمہ کے سامنے، نہ کہ طواف بیت الحرام میں۔ یہ تمہارے بہت امتحان کا موقع ہے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں منہ نہ چھپاؤ، اور تمہیں حکم دیا گیا کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہ بڑے غیرت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں، اور اس وقت تم اور وہ خاص دربار میں حاضر ہو بلا تشبیہ، شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہو، اس وقت کون اس کی طرف نگاہ اٹھا سکتا ہے؟ تو اللہ عز و جل واحد قہار کی کنیزیں کہ اس کے خاص دربار میں حاضر ہیں، ان پر بدنگاہی کس قدر سخت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ ہاں ہوشیار، ایمان بچائے ہوئے، قلب و نگاہ سنبھالے ہوئے، حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادہ پر پکڑا جاتا ہے اور ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ٹھہرتا ہے۔ الہی خیر کی توفیق دے، آمین۔ وقوف کے مسائل: وقوف کا وقت 9 ذی الحجہ کے آفتاب ڈلنے سے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے 10ویں کی طلوع فجر تک ہے۔ اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت وقوف کیا تو حج نہ ملا، مگر ایک صورت میں، وہ یہ کہ ذی الحجہ کا ہلال دکھائی نہ دیا۔ ذی قعدہ کے 30 دن پورے کر کے ذی الحجہ کا مہینہ شروع کیا، اور اس حساب سے آج 9ویں ہے۔ بعد کو ثابت ہوا کہ 29 کا چاند ہوا تو اس حساب سے 10ویں ہوگی، اور وقوف 10ویں تاریخ کو ہوا، مگر ضرورتاً یہ جائز مانا جائے گا۔ اور اگر دھوکہ ہوا کہ 8ویں کو 9ویں سمجھ کر وقوف کیا، پھر معلوم ہوا تو یہ وقوف صحیح نہ ہوا۔ اچھا، یہ گواہوں کا مسئلہ جہاں پر لکھا ہوا، جن لوگوں نے ذی الحجہ کے چاند کی گواہی دی، تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی وقوف ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھیے، آج کل عرب شریف اور دیگر ممالک کے چاند کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ اب اس میں لازمی سی بات ہے، حج کا بھی ایک دن آگے پیچھے ہو رہا ہے، مگر فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر وہاں کے حاکم جو بھی ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ فلاں دن مطلب حج کا دن ہے، تو اس دن جو بھی حج کریں گے ان کا حج ہو جائے گا۔ یہی مسئلہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، چاہے ان سے غلطی ہوئی ہے، چاہے انہوں نے غلط اعلان کیا ہے، ہمارا حج ہو جائے گا۔ جان بوجھ کے غلطی کی ہے تو ان کا گناہ ان کے سر ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے سے بھی وقوف ہو جاتا ہے، خواہ اسے معلوم ہو کہ یہ عرفات ہے یا معلوم نہ ہو، باوضو ہو یا بے وضو، حیض و نفاس والی عورت سوتا ہو یا بیدار ہو، ہوش میں ہو یا جنون و بے ہوشی میں، یہاں تک کہ عرفات سے ہو کر جو گزر گیا اسے حج مل گیا، یعنی اب اس کا حج فاسد نہ ہوگا جبکہ یہ سب احرام سے ہوں۔ بے ہوشی میں احرام کی صورت یہ ہے کہ پہلے ہوش میں تھا، اسی وقت احرام باندھ لیا تھا اور بعد میں اس کے ساتھ مسائل ہوئے۔ جس کا حج فوت ہو گیا، یعنی اسے وقوف نہ ملا، تو اب حج کے باقی افعال ساقط ہو گئے۔ تو حج عمرے کی طرف منتقل ہو گیا، عمرہ کر کے احرام کھول ڈالے اور آئندہ سال قضا کرے۔ آفتاب ڈوبنے سے پہلے ازدحام کے خوف سے حدود عرفات سے باہر ہو گیا،
اس پر دم واجب ہے۔ پھر اگر آفتاب ڈوبنے سے پہلے واپس 18 رات یہاں تک آفتاب غروب ہو گیا تو دم معاف ہو گیا۔ محرم نے نماز عشاء نہیں پڑھی ہے ہر وقت صرف اتنا باقی رہ گیا کہ 4 رکعت پڑھے مگر پڑھتا ہے تو وقوف عرفات جاتا رہے گا، تو نماز چھوڑے اور عرفات کو جائے۔ یہ ایسی صورتیں بہت کم پیش آتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا کرنا ہے، ظہر سے پہلے پہنچ جانا ہے، ظہر بھی وہاں پڑھی، پھر عصر بھی وہاں پڑھی، مغرب نہیں پڑھنی، مغرب آج نہیں پڑھنی یہاں عرفات میں، اور مغرب قضا کرنی ہے آج۔ جی ہاں، مسئلہ یہی ہے۔ اور مزدلفہ میں جانا ہے، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا آگے جو بیان ہے وہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یوں ایک آج کا لیسن، ایک اگلا لیسن، اس میں حج کا بیان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائے، جو جا رہے ہیں ان کا حج قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں دے، آمین۔